السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل ٹاپ نیوز ود فرید کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گفتگو کا آغاز آج ایک اہم ٹاپک پر کرتے ہیں، اور آپ بتانا کہ میں اس بات پہ ٹھیک ہوں یا غلط ہوں۔ یہ میری رائے ہو سکتی ہے۔ جب پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی پاکستان کے جو فوجی جرنیل، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ کام چھوڑ کے، جو لڑنے والا ہے وہ کام چھوڑ کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، یہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ تو اس کے پہلے کردار ایوب خان تھے، اور پھر کارروائی وہی چلتی رہی، صرف کردار بدلے، نام بدلے، اور باقی سسٹم وہی چلتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم گہرا ہوتا رہا، جگہ زیادہ ملتی رہی، اور عوامی جو لیڈر تھے وہ کمزور ہوتے گئے، اور پھر پاکستان کے ایک عظیم لیڈر کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا، اور پھانسی پر چڑھانے والا، جس کو میں غدار کہتا ہوں، جو غیر قانونی طریقے سے، یہاں تو ایک اشارہ توڑ دینے پر بھی سزا ملتی ہے۔ پاکستان میں ایسا قانون ہے کہ اگر الزام لگا دیا جائے نا، تو اس کو بھی مار مار کے نا، اسے بھی ثبوت نکال لیتے ہیں، الزام کے اوپر بھی، اور جھوٹے ثبوت بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں کچھ لوگ آئین کو توڑتے ہیں، اٹھا کر پھینکتے ہیں، اور پھر مزے سے 8-10 سال لگاتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں، اور ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کوئی عدلیہ ایکشن نہیں لیتی، کچھ قانون بے بس ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور فوج آخر چاہتی کیا ہے؟ آج تک کا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ فوج آخر کیا چاہتی ہے؟ یا فوج چاہتی ہے، یا فوج میں موجود چند جرنیل چاہتے ہیں، یا عام فوجی چاہتا ہے؟ تو میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا، عام فوجی تو وطن کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ اپنے سینئر کا حکم ان کے لیے آخری حکم ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ رہی ہے، فوجی لڑتا ہے اور جان قربان کر دیتا ہے اس دھرتی کے لیے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان جوانوں کو جنہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن یہاں بات ان بیچاروں غریبوں کی نہیں ہے، ان بے بسوں کی نہیں ہے، ان مجبوروں اور لاچاروں کی نہیں ہے، جو بارڈر پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو سونے کے لیے پتھر ملتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اس وطن کے لیے کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہی اصل طاقت ہے فوج کی۔ اور آگے چلے جائیں آپ، فوج کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور نہ کبھی فوج غلط ہے۔ کبھی فوج غلط نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہوگی۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، لیکن اس میں چند لوگ ہیں جن کو ہم جرنیل بولتے ہیں، جرنیل ان کے لقب ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام ایک کیڑا مکوڑا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟
ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے کیا احساسات ہیں، ان کی کوئی فیلنگ نہیں ہے. یہاں ایک سیٹنگ پرائم منسٹر کو اٹھا کر اقتدار سے باہر پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ایک میجر پر پرچہ نہیں ہوتا، ایک جرنل پر پرچہ نہیں ہوتا، لیکن وزیر اعظم جو 25 کروڑ عوام کا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. لیکن اگر جرنیل کچھ کریں، آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بادشاہ لوگ ہیں، جیسے کریں، جیسے ان کی مرضی ہے. لیکن یہاں غلطی تب شروع ہوتی ہے جب یہ لوگ عوام کی نظروں میں نا گرنا شروع ہوتے ہیں. ایک ٹائم تھا میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، جب سپاہی کھڑا ہوتا ہے کسی چوک میں تو لوگ اسے سلام پیش کرتے تھے. آج سپاہی کھڑا ہوتا ہے چوک میں گرمی میں پیاس سے تو لوگ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ ان چند جرنیلوں کی وجہ سے ہوا. یہ جرنیل یہ چاہتے ہیں کہ کٹ پتلی وزیر اعظم بنے، جس طرح وہ جی کرے تو ٹھیک ہے، جب وہ عوام کی بات کرے گا تو اٹھا کر پھینک دو. کیونکہ انہوں نے کچھ غدار ایم ایل اے الیکشن کے دوران بنا لیے ہوتے ہیں، اور 2-3 پارٹیاں ہیں وہ ان کی کٹ پتلی ہے، ان کے اشاروں پہ جدھر کے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے. لیکن ابھی یہاں سین چینج ہو گیا ہے. پہلے یہ سین تھا کہ جب ان کو دل ہوتا تھا اقتدار کرنے کا تو یہ آ جاتے تھے مارشل لا لگا کے. لیکن ابھی انہوں نے سوچا کہ ہم تھوڑے سے گھٹیا سے لگتے ہیں، تو انہوں نے سسٹم چینج کر دیا. اب انہوں نے کٹ پتلی ڈھونڈ لیے، ان کو کرسیاں دے دی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے تھرو ہم کیوں نہ اقتدار پر قبضہ کریں. پیچھے ہم رہیں گے اور آگے ہمارے کٹ پتلی کام کریں گے. اور کٹ پتلی میں سب سے بڑا نام، بڑے ادارے کا نام وہ الیکشن کمیشن ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی دینے والا ادارہ ایک پاکستان کے دوسرے ادارے کا کٹ پتلی بنا ہوا ہے. اگر یہ فوج کے جرنیل اس سیاسی کشمکش سے ہٹ کر اگر وطن کی سرحدوں پر توجہ دیتے نا تو آج یہ دہشت گردی کبھی نہ ہوتی، یہ ملک اس مقام پر کبھی نہ پہنچتا. کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ کام جس کے لیے یہ چیز بنائی گئی تھی. انہیں تو اقتدار کا شوق ہے. ان سے مت پوچھو کہ ان کی پراپرٹی کدھر ہے، ان سے مت پوچھو کہ یہ رہتے کیسے لائف سٹائل سے ہیں، ان سے مت پوچھو کہ یہ ریٹائر ہونے کے بعد آرمی چیف کدھر چلے جاتے ہیں، یہ جرنیل کدھر چلے جاتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی پر مر مٹنے والے ہیں. آخر ریٹائرمنٹ کے بعد تو سکون کی زندگی ہوتی ہے، پھر یہ دھرتی کیوں بری لگتی ہے؟ یہاں تو کوئی آرمی چیف نہیں رہتا، بھاگ جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس دھرتی سے اتنی نفرتیں کیوں ہیں؟ اس دھرتی نے تو سب کچھ چیز دی ہے، پھر ان کا اتنا پیسہ، اتنی پراپرٹی. جہاں جو سب سے بڑا دکھ مجھے ہوا، یہ میری رائے ہو سکتی ہے،
جس سے کوئی اختلافات بھی کر سکتا ہے اور میرے ساتھ ایگری بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے بچوں اسکولوں میں عام غریم کے بچوں کو داخلے نہیں ملتے ہیں۔ ان کی سوسائٹی میں عام غریب نہیں رہ سکتا۔ ان کے بچوں کے ساتھ عام غریب کا بچہ نہیں کھیل سکتا۔ ان کی بیگماتوں کے ساتھ عام آدمی کی بیگم نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ آخر یہ کون سی عوام ہے؟ یہ کیا بادشاہ لوگ ہیں؟ یہ کیا ہے جس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا؟ یہ ڈی ایچ اے بنائیں، یہ عسکریاں بنائیں، کروڑوں کی کرپشن کریں۔ یہاں تو ان کو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد پاکستان کے کسی اور ادارے میں اچھی نوکری مل جاتی ہے، بے شک یہ 12 پڑھے ہوں اور وہاں ماسٹر ڈگری والے، پی ایچ ڈی والے نوکری کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ یہ حال اس لیے کہ ان لوگوں کو سپیس دی گئی۔ کبھی کوئی کٹ پتلی بنا، کبھی کوئی بنا۔ اقتدار میں آنے کے لیے ان کی کٹ پتلی بن گئے اور ان کو جگہ مل گئی۔ ابھی ان کو کٹ پتلی ڈھونڈنے کے لیے اتنی مشکلاتیں نہیں ہیں، کیونکہ بے شمار کٹ پتلی پاکستان کی سیاست میں ہیں، اور جو ان کی اب آواز نہیں بنے گا، جو ان کے اعلیٰ کار نہیں بنے گا، ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن دکھ ہے کہ یہ ایک عظیم فوج ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کی سب سے مضبوط فوج ہے، اور چند جرنیل، چند 8 ہوں گے 10 ہوں گے، جو اس فوج کا نام برباد کر رہے ہیں۔ یہ فوج ایسی ہے کہ اس کا سپاہی برف میں رات کو سوتا ہے اور وہ وطن کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، پیچھے نہیں بھاگتا۔ اس کے آئی ایس آئی آفیسر پوری دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں، گھر سے دور، بچوں سے دور، گلیوں میں بیٹھ کے، کوڑا کرکٹ کے پاس بیٹھ کے، کوئی موچی بنا ہوا ہے، کوئی حمام کی دکان چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور ان کا ایک ہی مشن ہے کہ میرے وطن پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور چند جرنیل اس سب کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اس چیز سے نکل جاتے ہیں، عوامی جذبات سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جرنیل اگر ایسے نہ کرتے تو یہ فوج آج سب پاکستانیوں کی آنکھوں کا تارا ہوتی۔ آپ چاہے تشدد سے کسی کو بھی فوج کے حق میں بیان دلا سکتے ہیں، لیکن دل سے آپ کبھی بھی اس چیز کے لیے اس کو ایگری نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کام کریں، چھوڑ دیں۔ ملک چلانا عوام کا کام ہے، عوامی نمائندوں کا کام ہے۔ کرپٹ ہیں جیسے بھی ہیں، کبھی نہ کبھی تو عقل آ جائے گی، ایک نسل بدلے گی، دوسرا نسل بدلے گی، تعلیم ہوگا، شعور ہوگا تو ملک ترقی کر جائے گا۔ لیکن آپ لوگ جس کام کے لیے ہیں اسے اپنی ایمانداری سے نبھائیں تو انشاءاللہ آپ کی تو عزت باقی رہے گی نا۔ اور یہ فوج سیاست کے لیے نہیں بنی، یہ فوج اس دھرتی کی حفاظت کے لیے بنی، اور اس دھرتی کی حفاظت ہی فوج کا سب سے بڑا مشن، جس کے لیے ہر پاکستانی، سپاہی تو کیا، ہر پاکستانی اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایسے کام کریں گے تو نفرت تو ہوگی، لوگوں کے دلوں میں بات ہو جائے گی، تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔
فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بھی بات نہیں کرتا. تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، جرنیلوں کے خلاف بات کرتا ہے جو اپنے مشن پر، جن کا مشن ہی یہی ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی ٹاپک پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے ہمارے سیاستدان ان کے اعلی کار بنے. اس وقت تک اللہ حافظ.